امام مہدی کون ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کب آئیں گے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا، تو ان سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو مل جائیں گے۔ آپ لوگوں کے مائنڈ میں کافی کوسچنز آ رہے ہوں گے کہ المہدی کا مطلب کیا ہے، چلیے میں بتاتا ہوں۔ المہدی کا انگلش میں میننگ the awaited one and the anointed one، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، جس کو چن لیا گیا ہو، جو مخصوص ہو۔ المہدی کا مطلب ہوا ایک ایسے شخص کا انتظار جس کو چن لیا گیا ہو، جس کو کسی مقصد کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں تمام مسلمانوں کی قیادت کے لیے تیار فرمائیں گے۔ اب اس آیت سے ہم سب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کو خود بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک ہی رات میں تیار فرمائیں گے تاکہ لوگ ان کی پہچان کر سکیں، تاکہ لوگ ان کو اپنا امام مان سکیں۔ امام مہدی بالکل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، شکل و صورت سے نہیں مگر ہاں اخلاق کے اندر، اور اخلاق میں بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بالکل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے پر ہیں۔ امام مہدی پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے، پوری دنیا کو انصاف اور ایمان کے پیمانے سے بھر دیں گے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امن پھیلائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک جزیرے پر مر جائے گا اور اس کے بیٹے، اس کے 3 بیٹے بادشاہت کی خاطر آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔ وہ محمد ابن عبداللہ یعنی کہ ہمارے امام مہدی نہیں چاہتے ہوں گے کہ نہ ان کو کوئی جانے اور نہ وہ اس مسئلے میں پڑھنا چاہتے ہوں گے، مگر اس سب کے باوجود عرب میں مقام ابراہیمی اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے، وہیں پر ان کے ہاتھ پر ہی زبردستی بیعت کر لیں گے۔ تو جب یہ بیعت کی خبر پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گی، پوری دنیا تسلیم کر لے گی کہ بیعت امام مہدی کی بیعت ہو گئی ہے، تو اسی دوران شام سے ایک لشکر امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا، اور وہ لشکر جیسے ہی بعیدہ پہنچے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے، اور وہیں پر وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا، اور اس کے دھنسنے کے بعد یہ خبر جب پوری دنیا میں پھیلا دی جائے گی تو شام کے ابدال اور عراق کے بہت سارے لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے پہنچ جائیں گے۔ قبیلے قریش کا ایک بندہ جس کے چچا کا تعلق بنی کلب قبیلے سے ہوگا، وہ چپکے سے امام مہدی پر دوبارہ سے ایک لشکر بھیج دے گا، لیکن اللہ کی مرضی سے وہ لشکر بھی جنگ ہار جائے گا۔ بد نصیب ہوگا وہ شخص جو امام مہدی کے ساتھ مل کر وہ جنگ نہیں جیتے گا۔ حدیث کے مطابق لوگ پہلی مرتبہ امام مہدی کو مکہ میں پہچانیں گے، مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم کیسے ہوگا کہ کون امام مہدی ہے؟ تو اس وقت کے لوگ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں پر عمل کرتے ہوئے امام مہدی کی پہچان کریں گے۔ جو نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں، لوگ انہی نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام مہدی کی پہچان کریں گے۔ اب جانتے ہیں وہ نشانیاں کیا تھیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے مکہ کے لوگوں نے امام مہدی کی پہچان کی یا وہ ان کی پہچان کریں گے۔ پہلی نشانی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ ان کی چوڑی پیشانی ہوگی، پتلی ناک ہوگی جو آگے سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، سیم ایز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوں گے جب وہ بادشاہ مرا تھا اور اس کے بچے آپس میں بادشاہت کی خاطر لڑنے لگے تھے، تو امام مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ نشانی بھی بالکل پکی لوگ پہچان لیں گے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ امام مہدی پر سب سے پہلے ایمان لائیں گے، امام مہدی کے گروپ میں شامل ہوں گے، وہ لوگ خراسان سے تعلق رکھتے ہوں گے، ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، اور اس زمین پر، اس روح زمین پر اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کچھ لوگ کالے جھنڈے لیتے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہوئے نکلیں گے جن کو کوئی نہیں روک سکتا ہوگا۔ وہ لوگ حالانکہ بیت المقدس میں ان کو نصب کیا جائے گا،
جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت سے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اہل بیت سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ امام مہدی ہوں گے۔ بہت سارے اسکالرز کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمان عرب پر حملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ اس کے بعد مسلمان پرشیا پر حملہ کریں گے اور وہاں بھی اللہ پاک مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے۔ پھر مسلمان روم پر حملہ کریں گے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مسلمان فتح حاصل کریں گے اور اس کے بعد مسلمان فتنہ دجال سے جا ملیں گے۔ جب مسلمانوں کی لڑائی روم سے ہوگی تو اس میں کافی سارے مسلمانوں کا لشکر جنگ کا میدان چھوڑ جائے گا۔ ان جنگ کے میدان چھوڑنے والے مسلمانوں کو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، یعنی ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جب مسلمانوں کی لڑائی روم سے ہوگی تو اس میں کچھ مسلمانوں کی تعداد جنگ کا میدان چھوڑ جائیں گے، جس سے باقی مسلمان بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح تو مسلمانوں کو ہی دینی ہے، تو اس جنگ میں مسلمانوں کا 1/3 حصہ جو کہ جنگ لڑتے لڑتے کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے اور کچھ لوگ وہ جنگ فتح کر جائیں گے۔ لیکن جو لوگ وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگے ہوں گے وہ لوگ مسلمان ہی ہوں گے اور کمزور ایمان والے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی پہچان کر لینی چاہیے۔ اب کیا ہم وہی مسلمان تو نہیں ہوں گے؟ خدا نہ خواستہ کیا ہم وہ مسلمان تو نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارا ایمان کمزور تو نہیں ہے؟ اگر ہاں تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہماری نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں گناہوں والا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ وہ روم کے ساتھ کی ہوئی لڑائی، وہ جنگ جیتنی تو مسلمانوں نے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دی اور ہمیں ابھی بھی معلوم ہے کہ وہ جنگ ہم نے ہی جیتنی ہے۔ مگر افسوس کہ پھر بھی اس وقت کچھ مسلمان جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ لوگ وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہوگا، وہ ڈر جائیں گے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے وہ جنگ جیت جانی ہے، وہ لوگ موت سے ڈر کر بھاگ جائیں گے اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے اور وہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر قبیلے کے 99 لوگوں میں سے صرف ایک مسلمان زندہ بچے گا، یعنی کہ اگر 100 لوگ، ہر قبیلے سے 100 لوگ جنگ لڑ رہے ہوں تو صرف 99 لوگ شہید ہو جائیں گے اور ایک انسان جو کہ مسلمان مومن ہوگا وہ بچ جائے گا۔ جب اس بہت بڑی فتح کے بعد مسلمان مال غنیمت کو جمع کر رہے ہوں گے تو اعلان ہوگا کہ اے مسلمانوں، دجال آ گیا ہے۔ یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال آ گیا ہے، دجال آ گیا ہے۔ تو امام مہدی فوراً 10 لوگ گھوڑے پر سوار کر بھیج دیں گے کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ کیا یہ خبر سچی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ 10 لوگ ہوں گے جن کو میں جانتا ہوں، ان کے میں نام جانتا ہوں، ان کے میں والد کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام میں جانتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی میں جانتا ہوں۔ 10 لوگ اس دن سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ لوگ جائیں گے، غور و فکر کے ساتھ جائیں گے اور دیکھیں گے اور پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ واقعی سب سے بڑا فتنہ مسیح دجال آ گیا ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ دجال آ گیا ہے۔ دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔